تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ بظاہر عوام کی بہتری کی نیت سے پاکستان کو بنے ہوئے کم و بیش 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان 78 سالوں میں سے تقریباً 33 سال انٹر پاس یعنی 12 پڑی فوج اس ملک پر بے شرمی سے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے قابض رہی، اور باقی کے 44-45 سال فوج جنرل ایوب کو ڈیڈی، جنرل ضیاء کا خود کو جانشین اور چیف آف آرمی سٹاف کو قوم کا باپ کہنے والے سیاستدانوں کے ذریعے ملک کے سیاہ و سفید کی مالک رہی۔ لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ پاک فوج کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس نے نہ صرف وہ تمام کام بھرپور ناکامی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے کرنے کے بالکل نہیں تھے، مثلا حکومت، سیاست، معیشت یا قانون سازی، بلکہ اس نے ہر وہ کام بھی ہمیشہ ناکامی کے ساتھ ادا کیے جو خصوصاً تھے ہی ان کے کرنے کے، مثلا جنگیں، دہشت گردی، امن قائم کرنا وغیرہ۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کام ناکامی کے ساتھ ادا کیے ہیں، بلکہ جہاں بھی یہ اس ذمہ داری کے ساتھ کیے ہیں وہاں کے حالات انہوں نے پہلے سے بدتر ہی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جنگوں کی بات کریں تو آپ کے پاس 65 کی اور 71 کی جنگوں کی مثالیں موجود ہیں، اور اگر ان علاقوں کی بات کریں تو کے پی، بلوچستان اور کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جو تعریف بنتی ہو وہ تو ضرور کرنی چاہیے کہ پاک فوج کی سونگنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے۔ جہاں بھی ڈالر اور وسائل ہوں یہ نہ صرف بہت جلدی سے ان کو سونگ لیتے ہیں بلکہ بلا تاخیر ان پر قابض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پاک فوج، سیاستدانوں اور ریاست کے تمام دوسرے ستونوں کے علاوہ پاکستانی عوام بھی اس ملک کے تمام تر حالات کی اپنی لاشعوری اور بے حسی کی وجہ سے ذمہ دار رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان پہ صرف 2 ہی خاندانوں نے حکومت کی ہے زیادہ تر، ایک بھٹو خاندان اور دوسرا شریف خاندان۔ اس کی وجہ ہماری لاشعوری اور بے حسی ہے، کیونکہ ہم ان کے جھوٹے وعدوں میں اور کھوکھلے نعروں میں آ کر کبھی بھٹو کے جیالے بن جاتے ہیں اور تو کبھی نواز شریف کے دیوانے۔ لیکن نہ تو یہ کبھی اس ملک سے غربت